چلیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تقدیر کا مطلب کیا ہے۔ بھائیو، اہل علم نے لکھا ہے کہ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے 4 باتوں پر بنیادی طور پہ ایمان لانا۔ یہ چاروں کی چاروں باتیں تقدیر کی تفصیل ہیں، تقدیر کی نزاکت اور تفصیلات انہی باتوں کے اندر اللہ نے رکھی ہیں۔ 4 باتوں کو ماننا اور 4 باتوں کو اسی ترتیب سے ماننا جس ترتیب سے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ کیا 4 باتیں؟ علم کو مانیں، اللہ تعالیٰ کے علم کو تسلیم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابت یعنی لکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس بات کو مانیں۔ اور چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کو مانیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کو مانیں۔ اور چوتھی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، تخلیق اللہ ہی کی ہے، اس بات کو مانیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ 4 کلمات ہیں، ان کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور تقدیر سے اس کا تعلق کیا ہے؟ بھائیو، سب سے پہلا مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے علم کو تسلیم کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کے دائرے میں رکھا ہوا ہے، اپنے علم کے دائرے میں اللہ تعالیٰ نے اسے گھیر کے رکھا ہے۔ اللہ ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، اور پوری باریکی کے ساتھ جانتا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ جانتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اہل علم مثال دے کر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل میں جو خیالات آتا ہے نا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ نگاہوں کی ہلکی ہلکی خیانتیں، وہ جو اشارے کنائے ہوتے ہیں، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، جو باتیں ابھی سینوں میں محفوظ ہیں، زبانوں تک بھی نہیں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، اور سب جانتا ہے کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے ویسے ہی عالم، اللہ کو علیم، عالم ماننا، عالم الغیب ماننا، عالم الغیب والشہادہ مان، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو شامل ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، یا دوسرے الفاظ میں ایسی کوئی بات نہیں جو اللہ تعالیٰ نہ جانتا ہو، یہ ماننا۔ لیکن خاص طور پر تقدیر کے باب میں یہ ماننا کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے نا، اللہ پہلے سے جانتا ہے۔ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے جانتا یہ نیک ہوگا کہ برا ہوگا، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ جانتا یہ کیا کیا نیکیاں کرے گا، کیا کیا گناہ کرے گا۔ اللہ جانتا ہے پیدا کرنے سے پہلے کہ یہ دنیا میں حکمران بنے گا کہ یہ ماتحت بنے گا، رعایا بنے گا، اور اگر حکمران بنے گا تو انصاف پرور حکمران بنے گا یا ظالم بنے گا۔ اللہ جانتا ہے کون زنا کرے گا، کون قتل کرے گا، کون برا چوری کرے گا، کون کسی پہ الزام لگائے گا، کون کسی کا مال ہڑپے گا، کسی کی عزت پہ حملہ کر، سب جانتا۔ اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ میرے اور آپ کے دل میں آنے جانے والے خیالات جو ایک لمحے کے لیے آ کے چلے جاتے ہیں، آنے سے پہلے ہمیں خیال نہیں تھا، آ کر جانے کے بعد ہم بھول گئے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس بات پہ ایمان لاؤ۔ حتیٰ کہ سلف صالحین ایک جملہ کہا کرتے تھے، ان اللہ یعلم ما کان، جو کچھ پہلے ہو چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے، وما سیکون، اور جو کچھ آئندہ ہونے والا وہ بھی جانتا ہے، وما لم یکن، اور جو ہوا نہیں نا، جو ہوا نہیں، جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو آئندہ ہونے والا وہ بھی جانتا ہے، لیکن وما لم یکن، جو نہیں ہوا، لو کان کیف یکون، اگر وہ ہوتا تو کیسا ہوتا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ کیسے؟ دیکھو آج میں یہاں بیٹھوں، آپ یہاں بیٹھیں، اللہ پہلے سے جانتا ہے ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں، لیکن فرض کر لیں اگر ہم آج یہاں نہ بیٹھے ہوتے تو کہاں ہوتے؟ آج یہاں بیٹھ کر میں بول نہیں رہا ہوتا اور آپ سن نہیں رہے ہوتے تو ہم کیا کر رہے ہوتے؟ اللہ وہ بھی جانتا، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ اگر ہم یہاں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے، کیا کر رہے ہوتے، ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے، ہوگا، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس بات پر ایمان لاؤ۔ تقدیر پر ایمان کا یہ پہلا مرحلہ ہے کہ اس پر ایمان لاؤ کہ کائنات میں روز قیامت تک نہیں، ازل سے لے کے ابد تک جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے، ہونے والا، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ آپ اس بات پر ایمان لائیں۔ دوسرا مرحلہ یہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزیں جانتا ہے کہ بندہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کو معلوم ہے نیک ہوگا کہ برا ہوگا، جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، نیکیاں کیا کرے گا، برائیاں کیا کرے گا،
कितनी नेकियां कितने गुनाह करेगा, सारी चीजें अल्लाह पहले ही से जानता है। अल्लाह ताला ने इसे लिखवा दिया है, अल्लाह ताला ने इसे लिखवा दिया है, पहले ही से अल्लाह ताला ने लिखवा दिया। जो चीजें पहले से अल्लाह को मालूम है, बंदा बाद में आएगा बाद में करेगा, लेकिन अल्लाह को पहले से मालूम है, सारी चीजें अल्लाह ने पहले से लिखवा दी हैं। तो एक तो ये है कि ये लिखावट अल्लाह ताला के इल्म पर मबनी है। जब अल्लाह ताला के इल्म में गलती नहीं हो सकती, क्या ऐसा हो सकता है अल्लाह के इल्म में यह है कि ये आदमी नेक होगा वो आदमी बुरा हो जाए, ऐसा हो सकता है? अल्लाह का इल्म गलती कर सकता है? नहीं कर सकता। तो बात वही कही गई कि अल्लाह ताला ने जो इल्म था उन्हीं बातों को अल्लाह ताला ने लिखवा दिया है। और जब अल्लाह ने लिखवा दिया है तो जिस इल्म में गलती नहीं हो सकती उस इल्म पर मबनी किताबत लिखावट अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए कलम के जरिए पहले से लिखवा दिया। तो जो लिखवा दिया है उसके खिलाफ दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। अब अल्लाह ने जो लिखवाया है वो क्या है भाई? वो दो किस्म की चीजें। एक तो अल्लाह को पहले से मालूम है बंदा क्या करने वाला है, वो करेगा बाद में, लेकिन अल्लाह ने पहले से तकदीर में लिख के रख दिया है। और दूसरी तरफ बंदा अपने अमाल की वजह से क्या अल्लाह की तौफीक का मुस्तहिक होगा या महरूमी का मुस्तहिक होगा? बंदा नेकी करके मजीद नेकी का हकदार बनेगा, अल्लाह के पास अल्लाह की तौफीक का अहल करार पाएगा, या फिर ये कि नाफरमानी करके अल्लाह के पास से धुतकारा जाएगा? अल्लाह को पहले से ये भी मालूम है ना। इसी बुनियाद पे अल्लाह ने अपने तरफ से ये भी लिखवाया है ये फला नेकी करेगा, इसको दूसरी नेकी अल्लाह ताला करवाएगा इससे। ये फला गुनाह करेगा, अल्लाह ताला इस गुनाह की सजा के तौर पे दूसरा गुनाह उससे करवाएगा। अल्लाह ताला ने लिखवाया है पहले से। अल्लाह ताला का इल्म, अल्लाह ताला की किताबत, इन दो बातों पे ईमान लाना है। अब उसके बाद तीसरी बात आती है मशीयत। मशीयत का माना होता है मर्जी। मशीयत का माना होता है अल्लाह तबारक व तआला की चाह, अल्लाह की मर्जी। याद रखो तकदीर पर ईमान की तीसरी बात यह होती है कि बंदा इस बात पर ईमान लाए, बंदा इस बात को तस्लीम करे कि अल्लाह ने जो कुछ लिखवाना था लिखवा दिया है। अब उस चीज का जब वक्त आता है ना, जैसे मैं हूं आज, मैं यहां आकर तकरीर करना चाह रहा हूं, यहां इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, मशीयत इंसान को भी अल्लाह ने अता की। फमन शाअ फल्युमिन वमन शाअ फल्यकफुर। दुनिया में जो चाहे ईमान लाना चाहे ईमान लाओ, कुफर करना चाहते हो कुफर करो, इसलिए कि इम्तिहान के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें यहां मजबूर नहीं किया, अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है, तुम अपनी मर्जी से इख्तियार करते हो। लेकिन याद रखो तुम्हारी मर्जी अल्लाह ताला की मर्जी के ताबे है, तुम्हारी मशीयत अल्लाह ताला की मशीयत के ताबे है। तुम चाहो अल्लाह भी चाहे तब काम होता है, तुम चाहो अल्लाह ना चाहे काम नहीं होता है, और तुम ना चाहो अल्लाह चाहे तो होता है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत चलती है, हमारी और आपकी मशीयत अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ है, अल्लाह की मर्जी पर मौकूफ है। अल्लाह ने फरमाया लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, तुम में से जो आदमी राह इस्तिकामत का इख्तियार करना चाहे उसके लिए ये सारी आयतें नसीहत हैं, इबरत है, ये सब बात। लेकिन आगे अल्लाह ने कहा वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। याद रखो तुम जो भी चाहोगे वो मशीयत वही होगी जो रब्बुल आलमीन चाहेगा। मेरे भाइयों, यही मसला तकदीर के मसले में अक्सर लोगों के लिए नाजुक बन जाता है। वो ये समझने लगते हैं कि अल्लाह ताला की मर्जी का मतलब ये हुआ जबरदस्ती, अल्लाह की तरफ से जबरदस्ती। अल्लाह नहीं चाहा तो हम ईमान नहीं ला सकते, अल्लाह नहीं चाहा तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते। अब हम गुनाह कर रहे हैं तो अल्लाह की मर्जी ही से कर रहे हैं। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये मसला बहुत अच्छे अंदाज में कुरान में वाज़ेह कर दिया, अहादीस में रसूलुल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, सहाबा ताबीन तबे ताबीन ने अपनी तशरीहात फरमोदात वजाहतों में तफसीरों में इसकी बात वाज़ेह कर दी। क्या बताया? बड़ी हल्की सी नाजुक सी बात है, समझ लेना। वो ये बताया अल्लाह ताला ने कि देखो अल्लाह ने तुम्हें मर्जी दी है, तुम्हें इख्तियार दिया है, तुम अपनी मर्जी से अपनी पसंद और नापसंद से कोई काम इख्तियार करते हो, कोई काम छोड़ते हो, और ये बात हम सब जानते हैं। आज आप यहाँ आए, अपनी मर्जी से आप आए, इरादा करके आप आए। मैं यहाँ आया हूँ, मैं इरादा करके आया हूँ। आज आप और हम यहाँ बैठकर सुन रहे हैं अपने इरादे से। अपनी जिंदगी के बारे में हम ये बात जानते हैं कि अल्लाह ने हमें मर्जी दी, इख्तियार दिया है, और उस मर्जी और इख्तियार से हम भले और बुरे फैसले लेते हैं। नेकी करने का फैसला भी हम लेते हैं, बुराई करने का फैसला भी हम लेते हैं।
لیکن یہ ہمارا فیصلہ اللہ کے فیصلے پر ٹکا ہوا رہتا ہے۔ اب اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا، یہ زبردستی نہیں، یہ ہماری مرضی کے بعد اللہ تبارک و تعالی جس میں مصلحت دیکھتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انصاف کا تقاضا ہے وہی فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یاد رکھو بھائیو، ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، لوگ یہیں پر آ کر غلطی کرتے ہیں، بہت سارے یہ کہنے لگتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی کوئی مرضی ارضی نہیں، انسان کی صرف اپنی مرضی چلتی ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا، ہم مجبور محض ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی تقدیر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ غلط کہتے ہیں۔ یاد رکھو، انسان اپنی مرضی اور اختیار سے اپنے فیصلے لیتا ہے، ہاں اس کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے تابع رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے حساب سے، بندے کے اعمال، بندے کی اپنی زندگی، بندے کے لیے اللہ نے جو کچھ رکھا، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر فیصلے میں ایک مصلحت رکھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، دو بندے نیکی کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں، ایک کو اللہ توفیق دے دیتا ہے، دوسرے کو نہیں دیتا۔ ہم سمجھ نہیں پاتے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ سمجھا دینا تو آپ خود دیکھیں، اکثر ایسا ہوگا کہ ایک انسان جسے نیکی کی توفیق مل گئی، وہ انسان حقیقت میں پہلے بھی نیکی کیا تھا، اب بھی نیکی کرنے آگے بڑھا، اللہ نے توفیق دے دی ہے۔ اور دوسرا بندہ جسے توفیق اللہ نے نہیں دی، وہ گنہگار انسان تھا، گناہ کیا، اب نیکی کرنے آگے بڑھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سمجھا دیا، بتا دیا کہ تم نے گناہ کیا ہے، اب تمہیں نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً۔ یہ جو منافقین جنگ تبوک میں نکلنا چاہ رہے تھے، پہلی بات تو اللہ نے کہا پہلی بات یہ کہی کہ اگر یہ لوگ واقعی جنگ تبوک میں نکلنا چاہتے نا تو پہلے سے تیاری کرتے، انہوں نے نہیں کی۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن ہوا کیا، ان کے ساتھ خود اللہ نے ان کے نکلنے کو ناپسند کیا۔ فَثَبَّطَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمتیں پست کر دی، انہیں پیچھے بٹھا دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، ان کو پیچھے کر دیا گیا۔ اللہ نے مومنوں کے لیے مسئلہ آسان کیا، اسباب نہیں تھے پھر بھی توفیق اللہ نے دی، منافقین کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی۔ کیوں؟ اللہ جو چاہتا ہے نا، اللہ کے چاہنے نہ چاہنے کے پیچھے بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں جن کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات البتہ کہہ دی، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقدیر ظلم نہیں، زبردستی نہیں، مجبوری نہیں، تقدیر اللہ تعالیٰ کی حکمتوں بھرے فیصلوں کا نام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ انصاف کے مطابق بندوں کے فیصلے کرتا ہے۔ اب انسان اپنی مرضی سے اختیار کرتا ہے لیکن اللہ کی مرضی کے تابع رہتا ہے۔ چوتھا درجہ تخلیق پر ایمان لانا، یعنی اب بندے کے اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، اللہ نے لکھوا کے رکھ دیا، اب جو واقعہ پیش ہونے کا وقت آتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور بندہ اپنی طرف سے کوشش اور اقدام کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ چاہے اس عمل کو پیدا کرتا ہے، اس عمل کو وجود بخشتا ہے، اس عمل کو اللہ تعالیٰ دنیا میں لاتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ تخلیق نہیں کرتا۔ ہمارے جو بھی کام ہوتے ہیں کرنے والے ہم ہوتے ہیں، لیکن ان کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا کرتا ہے۔ بھائیو، بات مختصر کر کے میں سمیٹ لوں، 5 منٹ رہ گئے میرے پاس، بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ دیکھو، تقدیر پر ایمان کا سیدھے سیدھے مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں باتوں کو بیلنس کر کے مانو۔ انسان کی مرضی ہے، اس کا اختیار ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنی پسند اور ناپسند کے فیصلے لیتا ہے، اور وہ اپنے فیصلے لے کے آگے بڑھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے تو کام ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ یہاں دونوں کو ساتھ میں لے کے چلو۔ گمراہی کہاں آئی تقدیر کے باب میں؟ 2 بڑے گمراہ فرقے، کئی گمراہیاں لیکن بڑے نمایاں 2 فرقے۔ سب سے پہلا فرقہ قدریہ کا۔ قدریہ نے کیا کہا معلوم؟ ان کے دل میں ایک شبہ آ گیا، بھئی اگر یہ کہیں گے اللہ کو پہلے سے معلوم تھا یہ زنا کرے گا، اور اللہ نے لکھایا وہی، اور اللہ نے بھی چاہا وہ، اور اللہ نے ہی پیدا کیا اس عمل کو، انسان کا وہ عمل بھی اللہ ہی کی تخلیق ہے، تو اس سے تو لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ پہلے گناہ کرواتا ہے بعد میں سزا دیتا ہے، یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ انہوں نے اللہ کی تقدیر اور مشیت کا مطلب یہ سمجھا کہ اگر تقدیر کہیں گے تو بندے پر زبردستی ہوگی کہ پہلے گناہ لکھا کروایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے،
اس شبے کو انہوں نے قبول کیا، کہا اسی لیے ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں ہوتا، اللہ بندوں کے اعمال کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز لکھوا کے بھی نہیں رکھی ہے، اللہ کی مرضی بھی نہیں چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو پیدا بھی نہیں کرتا ہے۔ بندہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے۔ بھائیوں، مسئلہ بہت سادہ تھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر اور شر دونوں کا خالق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک بات یہ رکھی ہے کہ چونکہ یہاں دنیا میں امتحان مقصود ہے، اس لیے انسان کو برائی کی اجازت اللہ نے دی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ برائی کو پسند کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدریہ کی یہ گمراہی ہے کہ ایک شبہ دل میں آیا تو اس کا جواب ڈھونڈنے کے بجائے، اس کا ازالہ کرنے کے بجائے تقدیر کا ہی انکار کر دیا۔ اور دوسرا گروہ جبریہ کا، اور جبریہ کون؟ وہ کہتے تھے بھائی تقدیر کا مطلب یہ کہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو ہم سدھر ہی نہیں سکتے، ہم سدھر ہی نہیں سکتے، ہم سدھر ہی نہیں سکتے، اس لیے انسان مجبور محض ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی چلتی ہے، ہمارا کچھ نہیں چلتا۔ یہ بھی گمراہی ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی گمراہیوں کے درمیان حکمت بھرا تقدیر کا وہ راستہ سمجھایا۔ سراقہ ابن مالک ابن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے ایک مسئلہ بتائیے، جو کچھ اب تک ہم نے کیا وہ چھوڑ دیجئے، مان لیجئے کہ کہا کہ اللہ کے نبی مان لیجئے کہ ابھی کے ابھی ہم پیدا ہوئے، اب سے پہلے ہمارا کوئی عمل نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ بندے کی ایک نیکی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے، ایک گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یا تو نیکی سے محروم کرتا ہے یا دوسرے گناہ کو آسان کرتا ہے، وہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی یوں مان لیجئے کأننا خلقنا الآن، اللہ کے نبی ابھی کے ابھی ہم پیدا ہوئے ہیں، اب بتائیے جو عمل ہم کرنے والے ہیں پہلے سے لکھا ہوا ہے یا ہمارے عمل کرنے کے بعد لکھا جائے؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ تو بہت پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ حضرت سراقہ نے پوچھا فَفِيمَ الْعَمَلُ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ چیز پہلے سے لکھ کے رکھی ہوئی ہے تو پھر یہ عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے سے تو لکھ دیا گیا ہے نا، تو پھر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بڑا پیارا جواب دیا، اتنی حکمت بڑا جواب۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہارا کام یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے کے بعد اپنا عمل، اپنی محنت، اپنی کوشش جاری رکھو۔ تمہیں اللہ نے حکم دونوں کا دیا ہے نا، بھئی تقدیر پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا، اور اللہ نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اللہ تعالیٰ نے حج البیت کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ سب کا حکم دیا۔ تمہارا کام ہے تقدیر پر ایمان بھی رکھو اور ساتھ میں عمل کی کوشش بھی کرتے رہو۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اس لیے کہ ہر آدمی کے لیے وہی راستہ اللہ آسان کرے گا جس راستے کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ نے پہلے سے اپنے علم، اپنی حکمت اور اپنے فیصلوں کی روشنی میں جو منزل تمہارے میرے لیے طے کر کے رکھی ہے وہی راستہ ہمارے لیے آسان کرے گا۔ ایک طرف تقدیر پر ایمان رکھو اور دوسری طرف اللہ کے احکام کو بھی مانو، اور دونوں کو مان کر چلو، یہی اصل میں تقدیر ہے۔ بھائیو دیکھو، یاد رکھو گمراہ ہونے والوں کی غلطی کیا تھی معلوم؟ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو مان رہے تھے، کہہ رہے تھے تقدیر کو ماننے کا مطلب عمل کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے عمل اچھا کرو برا کرو تقدیر کا ہی فیصلہ لاگو ہونے والا ہے۔ کہا یہ بھی غلط ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا عمل کا حکم اللہ نے دیا ہے تو ہم عمل ہی عمل کریں گے، تقدیر اقدیر کو ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ نے کہا یہ بھی غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر بھی لکھی ہے، عمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اس کے ہاتھ میں تقدیر ہے۔ تقدیر کے مسئلے کو لا کر عمل سے پیچھے ہٹنا گمراہی ہے، اور عمل کے مسئلے کا حوالہ دے کے تقدیر کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ یہی اصل میں تقدیر کا مسئلہ۔ میرے بھائیوں، مجھے 2 منٹ اور وقت دے دیا گیا ہے تو میں اپنی بات ایک اور پہلو سے بھی مکمل کر لینا چاہتا ہوں۔ اکثر ایک سوال لوگوں کے پاس آتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہوا ہے تو اللہ کے لکھنے پہ ہم ظلم کرتے ہیں، اللہ کے لکھنے پہ ہم غلط کرتے ہیں، اللہ کے کرنے پہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں سزا کیوں دی جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ، انسان بڑا جو ہے چالاک ہے۔ کبھی انسان یہ نہیں پوچھتا اللہ کے کہنے پر، اللہ کے لکھے جانے پر ہی میں نیکی کر رہا ہوں تو مجھے ثواب بھی نہیں چاہیے، یہ کبھی کوئی نہیں کہتا۔
نیکی کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہتا اللہ کے لکھے جانے کی وجہ سے ہی میں نیکی کر رہا ہوں، اس لیے مجھے ثواب نہیں چاہیے، ثواب کی کیا ضرورت، یہ سوال کبھی نہیں کرتا، لیکن برائی کے بارے میں کرتا ہے۔ اور اگر برائی کے بارے میں بھی کرتا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے تو پہلے سے برائی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اللہ کے لکھے میں ہونے کی وجہ سے میں گناہ کر رہا ہوں، تو پھر مجھے سزا کیوں دی جاتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، تقدیر کے باب میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا یہ سوال ہے۔ بھائیو، اس کا جواب بہت سیدھا ہے۔ اس کے جواب کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے، پہلے مرحلے میں یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر لکھا ہے، صرف اس وجہ سے تم غلط کرتے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ترتیب الٹ لو، تم کرنے والے ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ لکھے ہونے کی وجہ سے تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کرنے والے ہو اس وجہ سے وہ لکھا ہوا، اس لیے تقدیر کا حوالہ مت دیا کرو، اپنے گناہوں کے لیے تقدیر کو ذمہ دار نہ ٹھہراؤ، یہ پہلی بات۔ اور اسی سے جڑی دوسری بات یاد رکھنا، اس لیے کہ دوسری بات کے بغیر پہلی بات ادھوری ہے، اور وہ بات کیا ہے معلوم آپ کو؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کے لکھے ہونے کی وجہ سے تم گناہ کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ لکھتا تمہاری وجہ سے۔ بعض معاملات میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تم کرنے والے ہو، یہ اللہ نے پہلے لکھ کے رکھا ہے، اور بعض فیصلے اللہ تعالیٰ کی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے تم گمراہ ہوتے ہو، اللہ کے لکھنے کی وجہ سے گناہ کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لکھے جانے کی وجہ تم خود ہو، اللہ تعالیٰ کے لکھے جانے کا سبب تم خود ہو۔ یہ اصل میں سے تقدیر کے اندر راز کی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اسی لیے اہل سنت کہتے ہیں یہدی من یشاء بفضلہ، اللہ اگر کسی کو ہدایت دیتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، ویضل من یشاء بعدلہ، اگر کسی کو گمراہ کرتا ہے تو یہ اللہ کا انصاف ہے۔ کیسے انصاف ہے؟ اس کی ایک مثال قرآن کی ایک آیت سے آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، قوم سمود کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی۔ کیا مثال دی؟ کہ قوم سمود کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت آئی، اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، اب ہدایت کا پیغام آیا، لپکنا چاہیے، آگے جانا چاہیے، اپنانا چاہیے، دل و جان سے لگانا چاہیے، لیکن ان سرکشوں نے کیا کیا؟ اس ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو پسند کیا، ہدایت کو ٹھکرایا، ہدایت سے رخ موڑ لیا۔ اس کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو توفیق نہیں دی۔ ہدایت کے دو درجے ہوتے ہیں، یاد رکھنا۔ ایک ہوتی ہدایت و بیان و ارشاد، اللہ کی طرف سے رہنمائی آتی ہے، اور جب بندہ اس رہنمائی کی طرف لپک کر آتا ہے تو پھر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ دیکھو تقدیر کا مسئلہ یہاں سے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ تک مجھ تک اللہ کا پیغام آیا، ہم نے اسے دل و جان سے نہیں اپنایا، آگے بڑھے نہیں، مؤذن نے اذان دی، جسم میں اللہ نے طاقت دی، وقت دیا، فرصت دی، لیکن ہم اپنی مرضی سے فیصلہ لے کے آگے نہیں بڑھنا چاہتے، اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے پہلے سے تقدیر میں یہ مسجد نہیں جائے گا، یہ مسجد نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ لکھتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ کبھی کبھار تقدیر میں یہ بات بھی ہے، یاد رکھنا کہ اللہ نے لکھا ہے اسی لیے آدمی گمراہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لکھے جانے کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم نے وہ سرکشی کی کہ جس کی سزا کے طور پہ اللہ نے تم پر یہ فیصلہ لاگو کیا ہے، تمہاری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے۔ اسی لیے بھائیو، تقدیر کو الزام نہ دو اور تقدیر کو ٹھکراؤ بھی نہیں، تقدیر پر ایمان لاؤ اور مانو کہ یہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا اظہار ہے، اور ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، عمل کے میدان میں محنت کرتے ہیں، تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، عمل کے میدان میں محنت کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، بات بہت لمبی ہے، میں نے جیسے پہلے ہی آپ کے سامنے کہا تقدیر پر ایمان کا باب بہت وسیع ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو وقت میرے پاس میسر تھا اس وقت میں جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھتا تھا میں نے رکھی۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اللہ کی تقدیر پر ایمان لانے والا بھی بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پر، اس کے احکام اور اس کے مأمورات پر عمل کرنے کی اور اس کی منع کردہ باتیں منہیات سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم تقدیر پر بھی ایمان لائیں اور اللہ کی شریعت پر بھی عمل پیرا ہوں، ایسا مسلمان اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے، اور تقدیر کے باب میں وجود میں آئی ہر گمراہی سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں